تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ آج ہم آپ کو انسانی زندگی کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ سے متعلق ایک بڑی ہی خوبصورت داستان سناتے ہیں۔ صدیوں پہلے کسی گاؤں میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت سیب کا درخت تھا جو وہاں کی رونق تھا۔ قریب ہی ایک جھونپڑی میں ایک بچہ رہتا تھا جو سارا دن اس سیب کے درخت تلے کھیلتا رہتا اور جب تھک جاتا تو اسی درخت کے سائے میں سو جاتا۔ جب تیز ہوائیں چلتیں تو لال، پیلے اور ہرے رنگ کے سیب زمین پر پھیل جاتے جو وہ بچہ خوش ہو کر اپنی جھولی میں بھر لیتا۔ وہ درخت ہی اس بچے کی خوشیوں کا محور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اب وہ لڑکپن کے دور سے گزر رہا تھا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے شوق، کھیل کود اور پسند میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب اس درخت کے ساتھ نہیں کھیلتا، لیکن ایک دن اس بچے کا گزر اسی درخت کے پاس سے ہوا۔ درخت نے جو بچے کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ جواباً بچہ خاموش رہا کیونکہ وہ کچھ اداس تھا۔ اس نے کہا، اب مجھے کھلونوں سے کھیلنا زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن میں انہیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تو درخت جھٹ بولا، تو تم میرے سارے سیب توڑ لو اور انہیں بیچ کر کھلونے خرید لو۔ لڑکا خوشی خوشی درخت سے سیب توڑنے لگا۔ کئی دنوں تک درخت نے لڑکے کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا تو درخت کو تھوڑی مایوسی ہوئی۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس نوجوان کا پھر گزر ہوا تو درخت نے آواز دی، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو نوجوان نے نرمی سے جواب دیا کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، میرے کھیلنے کودنے کے دن چلے گئے، مجھے تو اپنے گھر کی فکر کھائی جا رہی ہے جس کی چھت ڈھہ چکی ہے، اور اس پر یہ کہ بارشوں کا موسم بھی قریب آ رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ اس پر درخت گویا ہوا کہ تم میری شاخیں اور ٹہنیاں توڑ لو اور ان کی مدد سے اپنے گھر کی چھت بنا لو۔ نوجوان کو درخت کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور وہ سیڑھی لگا کر اس کی ٹہنیاں توڑنے لگا۔ کافی عرصہ نوجوان غیر حاضر رہا، درخت کو تنہائی کاٹنے لگی اور وہ مغموم رہنے لگا۔ اچانک ایک روز وہ درخت سے ملنے آ گیا۔ درخت نے ہوا میں جھومتے ہوئے اس سے کہا، آؤ مجھ سے کھیلو، آؤ ذرا دیر میری چھاؤں میں بیٹھو۔ اس آدمی نے کہا، نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے مال کمانا چاہتا ہوں، ان کے لیے مجھے سمندر پار سفر کر کے جانا ہوگا اور اسی کے لیے مجھے ایک کشتی درکار ہے، کیا آپ مجھے کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے مسکرا کر کہا، میرا تنا کاٹ کر کشتی بنا لو۔ اور یوں ایک اور ضرورت بھی درخت نے پوری کر دی۔ اور یوں وہ آدمی سال ہا سال کے لیے اپنی منزل مراد کی طرف چلا گیا۔ اس نے مال، دولت، عزت، ہر چیز پائی اور آخر کار وہ وطن واپس لوٹ آیا۔ درخت نے جو اسے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا،
تمہاری خوبصورتی اور وجاہت کہاں گئی؟ آدمی نے دکھ بھرے لہجے سے جواب دیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو درخت گویا ہوا کہ اب میرے پاس بھی سیب نہیں لگتے، ٹہنیاں یا تو کٹ چکی ہیں یا لوگوں نے کاٹ دیں۔ میرا تنا بھی کٹ چکا ہے، افسوس آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر درخت کے آنسو جاری ہو گئے۔ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھ میں اب چڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہی، میں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ لمحے تمہاری پرانی جڑوں سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہوں۔ درخت نے کہا، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین، وہ بچہ آپ ہیں اور درخت والدین۔ یہ والدین ہی ہیں جو اپنی ساری توانائیاں اور کاوشوں کو اپنی اولاد پر صرف کر دیتے ہیں اور بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتے۔ لیکن یہی ہستیاں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کی اولاد انہیں تنہائیوں اور محرومیوں کے بھنور میں پھنسا چھوڑ کر اپنی اپنی منزلوں اور خواہشوں کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین والدین کی خدمت اور فرما برداری کو اولیت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔